رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4 وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاری والمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ھذا لفظ البخاری، اور مہاجر وہ ہے جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے پوچھا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلم خیر، بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن سے رہیں۔ یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بہترین اخلاقی سبق اس حدیث میں موجود ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کسی مسلمان کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، کسی کو ایذا نہ دے، اور نہ ہی ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا کسی اور عمل سے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک عظیم سبق ہے زندگی کو پرسکون بنانے کا اور انسانیت کو سکون پہنچانے کا اور دنیا میں امن قائم کرنے کا۔ چلتے ہیں راوی کی طرف۔ اس کو روایت کیا ہے عمر بن عاص بن وائل نے۔ وہ اپنے والد سے پہلے اسلام لائے، حضرت عمر بن عاص بن وائل۔ آپ نے حضور کی اجازت سے احادیث لکھی، اور عمر بن عاص بن وائل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 700 احادیث لکھی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی حدیث لکھنے کی۔ قرآن لکھنے کی اجازت تھی، حضور کے زمانے میں حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے لیے قرآن چھوڑا ہے، احادیث آپ نے کہاں سے نکال لی ہیں؟ تو احادیث کی اجازت بھی بعض صحابہ کو تھی، جیسا کہ عمر بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے 700 احادیث مروی ہیں۔ بڑے عالم تھے، بڑے متقی تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 63 ہجری یعنی 63 ہجری میں طائف یا مصر میں وفات پائی۔ بہت سارے جنگی لڑیں اور
بہت ساری فتوحات حاصل کی حضور کے دور میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ یمن کے حاکم رہے۔ مصر کی لڑائی انہوں نے لڑی، روم کی لڑائی انہوں نے لڑی، اور بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ 62 ہجری میں انہوں نے مصر یا طائف میں وفات پائی۔ وما توفیقی الا باللہ۔